اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے 6 آیتیں ہم نے پڑھی تھیں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے، تو آج ہم آیت نمبر 7 سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور عبارت کے ساتھ ہی میں پڑھتا ہوں اور پھر مسئلہ واضح بھی کر دوں گا۔ یہ آیت نمبر 7 ہے سورۃ آل عمران سے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یعنی عام طور پر تو ہم ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ تم مرنا، یعنی تمہیں جب موت آئے تو اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو، حالت اسلام میں تمہیں موت آئے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 102۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، قولہ تعالی اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ قیلا، کہا گیا، انہ منسوخۃ، کہ بے شک یہ آیت منسوخ ہے۔ کس سے منسوخ ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ سے ڈرو کہ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، جتنی بھی طاقت ہے اتنا تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وقیلا، اور کہا گیا، نہیں بلکہ بل ہوا محکم، بلکہ یہ آیت محکم ہے، یعنی منسوخ نہیں ہے، یہ آیت محکم ہے۔ ولیس فیہا آیت، اور نہیں اس صورت میں آیت، یصح فیہا دعوی النسخ غیر ھذہ الآیت، کہتے ہیں کہ نسخ کا جو دعویٰ ہے وہ سورۃ آل عمران میں صرف ایک یہی آیت ہے کہ جس میں نسخ کا دعویٰ کیا جاتا ہے، باقی اس کے علاوہ کسی بھی آیت میں نہیں ہے، یہ صرف ایک یہ آیت ہے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قلت، میں کہتا ہوں کہ حق تقاتہ، یہ جو فرمایا نا کہ اس کے تقوی کا حق جو ہے وہ تم ادا کرو، تو فرمایا یہ ہے فی الشرک والکفر، یہ شرک اور کفر میں ہے۔ وما یرجع الی الاعتقاد، اور جو لوٹتا ہے اعتقاد کی طرف، یعنی عقیدے سے جو متعلق ہے نا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یہ کس میں فرمایا؟ فرمایا کہ یہ شرک اور کفر میں یہ فرمایا ہے، اور اس کا تعلق اعتقاد، عقیدے سے ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق ہے عمل کے ساتھ، تو لہٰذا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 منسوخ نہیں ہے، اس میں دوسرا مفہوم بیان کیا گیا، دوسرا مضمون ہے۔ اور جو سورۃ التغابن کی آیت ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ آیت نمبر ہے 16 سورۃ التغابن کی، اس میں فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی بھی تم استطاعت رکھتے ہو، استطاعت کے مطابق۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ منسوخ آیت نہیں ہے، اور نہ یہ آیت ناسخ ہے تغابن کی، بلکہ ان دونوں میں مفہوم اور مضمون ہی بالکل مختلف ہے۔ جو سورۃ آل عمران ہے اس کا تعلق ہے شرک اور کفر کے ساتھ، یعنی حق ادا کر دو اللہ کے تقوی کا، اللہ سے ڈرنے کا، یعنی نہ شرک سے جس حد تک بچ سکتے ہو اور واقعی اس سے بچنا چاہیے، وہ شرک ہے اور کفر ہے۔ اور جہاں پر عمل کی بات کی ہے تو عمل میں واضح بات ہے کہ انسان کی اپنی ایک استطاعت، ایک ہمت ہوتی ہے، تو خود ہی آگے بات بیان کرتے ہیں کہ من لم یستطع الوضوء یتیمم، کہ جو شخص وضو نہیں کر سکتا تو واضح بات ہے وہ تیمم کر لے گا۔ اب اس کی استطاعت اگر تیمم وضو کی ہے تو وہ وضو کرے،
اگر وضو کی استطاعت نہیں تو وہ تیمم کر لے گا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ الْقِيَامَ يُصَلِّي قَاعِدًا، اور جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو واضح بات ہے وہ پھر بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو فرمایا نا کہ استطاعت کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ عمل میں جتنی بھی تم استطاعت رکھتے ہو اس کے تم مکلف ہو۔ ایک شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اب وہ کھڑے ہو کر پڑھنے کا مکلف ہو گیا، اور اسی طرح جو شخص وضو کر سکتا ہے تو وہ مکلف وضو کا ہو گیا، کیونکہ اب اس میں استطاعت ہے۔ اور اگر ایک شخص وضو کا مکلف نہیں بنتا، یعنی وہ مریض ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو پھر واضح بات ہے وہ تیمم کرے گا، تو اب استطاعت اس میں تیمم کی ہو گئی۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نہ اس میں کوئی آیت ناسخ ہے نہ ہی منسوخ ہے۔ وَهَذَا التَّوْجِيهُ ظَاهِرٌ مِّن سِيَاقِ الْآيَةِ، اور یہ توجیہ واضح ہے آیت کے سیاق سے۔ اب سیاق کیا ہے؟ یعنی اس کے بعد جو سیاق سے مراد ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے، تو وہ آیت کا سیاق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم نہ مرو مگر حالت اسلام میں تم مرو، فرما برداری میں تمہیں موت آنی چاہیے، تو اس سے بات خود سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا تعلق عقیدے کا دل کے ساتھ ہے، اور اسلام کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ اور انسان کے عقیدے کے ساتھ اور توحید اور رسالت اور آخرت کے ساتھ انسان کا تعلق جا کر جڑتا ہے۔ تو لہٰذا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جو سیاق آیت ہے وہ خود اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اس آیت کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، یعنی شرک اور کفر کے ساتھ ہے، اور وہ جو آیت ہے تغابن کی آیت نمبر 16 اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح حضرت شاہ ولی اللہ اس آیت کو بھی منسوخ نہیں مانتے، جبکہ اس آیت کو امام جلال الدین سیوطی نے ابن العربی کی موافقت میں یہ کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن اس کو بھی حضرت شاہ ولی اللہ نے رد کر دیا۔ اب اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر یعنی جو منسوخ ہے آیت نمبر 18، وہ آیت یہ ہے کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 ہے 33۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے، یعنی جو موالی ہیں وارث ہیں ان کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے حصہ اس سے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا، اس میں حصہ وارث کا مقرر ہو گیا۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جو تمہاری قسموں نے جن کو پختہ کیا باندھا، یعنی مراد کیا ہے جن سے معاہدہ ہوا، تو فآتوہم نصیبہم تو ان کو ان کا حصہ دو۔ اب یہاں سمجھا یہ گیا ہے کہ جس طرح وارث کو ورثہ ملتا تھا، وراثت ملتی تھی، اسی طرح جو موالی ہوتے تھے یعنی جن کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا تھا آپس میں مل جل کر زندگی گزارنے کا، اور اگر یہ معاہدہ ہوتا تھا کہ اگر ایک شخص پر کوئی دیت پڑتی ہے، کوئی ذمہ داری پڑتی ہے تو دوسرا اس کو ادا کرے گا، یعنی آپس میں ایک انسان کا جو تعلق ہوتا ہے، تو وہ جو لوگ اس زمانے میں تھے رشتہ دار تو نہیں تھے، تو ان کا بھی یہاں پر مفسرین کرام نے کہا، علماء نے کہا، حضرت امام جلال الدین سیوطی یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح رشتہ داروں کا یعنی وارثوں کا جس طرح حصہ مقرر کیا گیا، اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو تمہارے رشتہ دار نہیں بھی ہیں لیکن ان سے تمہارا ایک معاہدہ ہوا ہے تو ان کو بھی تم دو، یعنی گویا کہ وراثت میں ان کو بھی شریک کیا گیا تھا پہلے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ہے کہ جو پھر منسوخ کر دی گئی، کہ کس سے منسوخ ہوئی؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، تو لہٰذا اب ان کو وراثت نہیں دی جائے گی۔ پہلے اس آیت کے نزول سے پہلے یہ وراثت میں حقدار تھے، لیکن اب یہ
منسوخ ہو گئی آیت، تو لہٰذا اب رشتہ داروں کے علاوہ کوئی اور یعنی جن کا حصہ مقرر کیا گیا قرآن نے بیان کر دیا ہے آیات وراثت میں، تو اب انہی کو ہی وراثت دی جائے گی، ان کے علاوہ کسی کو نہیں دی جائے گی۔ تو یہ یعنی ناسخ کون سی آیت ہوئی؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ۔ بعد کہتے ہیں کہ سورۃ الانفال کی ایک آیت ہے، اس میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا، اور بعد کہتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب کی آیت 6 ہے، اس سے منسوخ کیا گیا اس کو۔ لیکن اب حضرت شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، کہ جنہیں تمہاری قسموں نے جن کو پختہ کیا، یعنی جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے، تو ان کو تم ان کا حصہ دو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، کس سے؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو اب وراثت میں سے نہیں دیا جائے گا۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں قلت ظاہر الآیتی، اس آیت کا جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ ان المیراثا، کہ جو میراث ہے وہ تو موالی کے لیے، للموالی، موالی سے مراد یعنی رشتہ دار جن کا حصہ مقرر کیا گیا، والبر والصلۃ لمولی الموالات فلا نسخ، تو کہتے ہیں کہ جو نیکی ہے اور صلہ رحمی ہے یہ مولی الموالات کے لیے ہے، لہٰذا یہ آیت اب منسوخ نہیں رہی۔ اب اس میں یعنی یہ آیت منسوخ نہیں، اس میں نسخ نہیں رہا۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اس میں تو ہو گئے رشتہ دار جن کو وراثت میں دیا جائے گا۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اس آیت میں یہ بیان کر دیا کہ بھئی جو ان کے علاوہ ہیں، جن کے وراثت میں کوئی حق نہیں، تمہارے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ تمہارا بڑا معاہدہ اور بڑی دوستی، بڑا عہد و پیمان ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں تم قبول کرتے ہو، تو ان کو پھر یہ ہے کہ نیکی کے جذبے کے ساتھ اور صلہ رحمی کے نقطہ نظر سے تم ان کو تھوڑا بہت دے سکتے ہو۔ تو لہٰذا شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہرگز منسوخ نہیں ہے اس آیت سے، کیونکہ جس طرح وہ سمجھا گیا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 کہ جس کو منسوخ کیا گیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ سے، کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، تو لہٰذا اب وراثت صرف ان کو دی جائے گی، اور جو دوست ہوں گے جن سے عہد و پیمان ہوگا، پہلے چونکہ ان کو وراثت دی جاتی تھی تو لہٰذا اب ان کو وراثت نہیں دی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں دو مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں جن کی وراثت کو بیان کر دیا گیا قرآن مجید میں، وہ تو فرض ہو گیا کہ ان کو دینا ہے، لیکن باقی اس کے علاوہ جو وراثت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا تو ان کے حق میں وصیت بھی کی جا سکتی ہے، ان کو تھوڑا بہت ویسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی میں نے بات کی والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے مولی الموالات۔ مولی الموالات یعنی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ایک دوسرے کی ہم مدد کریں گے، اگر کسی پر کوئی جرمانہ پڑ جاتا ہے تو وہ دوسرا اس کو ادا کر دے گا، جس طرح وصیت کا معاملہ ہے، اور اسی طرح یہ بھی طے ہوتا تھا کہ اگر ایک شخص مر جائے گا تو پھر دوسرا اس کا وارث بن جائے گا۔ تو لہٰذا حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک آیت میں دو مختلف باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ یعنی میں نے عبارت اس کی پڑھ دی، آیت نمبر یعنی جو منسوخ ہے 8 نمبر وہ ہم نے ابھی تلاوت کی اور اس کو ہم نے سمجھا ہے۔ اب اس کے بعد ہے آیت نمبر 9، اس میں ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب قسمت کے وقت وہ آئیں، تقسیم کے وقت۔ یہ آیت کریمہ میں پوری پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ جب تقسیم کے وقت موجود ہوں کون؟ رشتہ دار، اولو القربہ، یتامہ، مساکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو دو انہیں اس میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ، اور کہو ان سے قول معروف، نرم بات، اچھی بات۔ اچھا، اب یہ
یہ آیت ہے۔ اب اس کو منسوخ کس سے کیا گیا؟ وہ منسوخ کیا گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم سے، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتے، یعنی جو آیات میراث ہے، 2 آیتیں ہیں، اس میں جو بیان کیا گیا، پھر سورۃ النساء کے آخر میں بھی اس مسئلے کو بیان کیا گیا کلالہ کے حوالے سے۔ تو یہاں پر کہا کہ بھئی جو یوصیکم اللہ فی اولادکم ہے، وراثت کی آیت ہے، اس سے یہ منسوخ ہو گئی ہے۔ جبکہ حضرت شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ قولہ تعالی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، آیت نمبر 8، کہ الآیۃ قیل منسوخۃ وقیل لا، یہ کہا گیا کہ یہ منسوخہ ہے اور بعد نے کہا کہ نہیں۔ وَلَٰكِنَّ تَهَاوَنَ النَّاسُ فِي الْعَمَلِ بِهَا، کہ لوگ اس پر عمل کرنے میں سست ہو گئے، یعنی وراثت کی طرف توجہ ہو گئی، اور جو رشتہ دار جن کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا، یتیم، مسکین، ان لوگوں سے لوگوں نے غفلت برتنا شروع کر دی۔ تو اس لیے یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب تم وراثت کو تقسیم کرتے ہو تو تھوڑا بہت جو رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا، یا یہ یتیم مسکین ہوتے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا بہت دے دیا کرو۔ قلت، حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں قال ابن عباس، حضرت ابن عباس نے کہا یہ محکمۃ، یہ آیت جو ہے یہ محکمہ ہے، اس کا حکم محکم ہے۔ والامر للاستحباب وہذا اظہر، کہ یہ جو امر اس میں کہا گیا نا کہ فرزقوہم منہم، کہ دو ان کو اس سے، کہتے ہیں یہ امر استحباب کے لیے، استحباب کے لیے، یعنی مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، اور یہ بات زیادہ ظاہر ہے، واضح ہے، وہذا اظہر، اور یہ زیادہ واضح ہے۔ یعنی کہا یہ گیا کہ اس کو منسوخ کر دیا گیا وراثت کی آیت سے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابن عباس کی وہ بات بہت درست ہے کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت محکم ہے، اور اس میں جو یہ فرمایا، حکم دیا کہ ان کو دو، تو یہ استحباب پر اس کو محمول کیا جائے گا، یعنی یہ مستحب عمل ہے۔ وراثت جن کے لیے حکم ہے ان کو تو دی جائے گی، لیکن یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا تو یہ استحباب کے درجے پر ہے، مستحب ہے۔ اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کا بھی خیال کرو، یعنی ایک لحاظ سے فرض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان کا جو حکم دیا، نیکی کا، وہ یہاں پر بیان ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے جی آیت نمبر 10۔ آیت نمبر 10 میں یہ فرمایا، پہلے میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 ہے، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور وہ تمہاری عورتوں میں سے کہ جو بدکاری کا ارتکاب کریں، تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو پھر ان پر 4 اپنے میں سے گواہ لاؤ، فإن شہدوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو پھر ان کو گھروں میں بند کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آئے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ نکال دے۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اب کہا یہ جاتا ہے کہ وہ آیت کریمہ جس میں سورۃ النور کی جو آیت ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والے مرد، ان کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اس آیت کو منسوخ آیات میں شمار کیا، اور ناسخ جو آیت ہے وہ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 میں سزا کا بیان نہیں ہے، یہاں پر صرف یہ کہا کہ گھر میں بند کر دو یا یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، تو لہٰذا یہ آیت منسوخ ہو گئی سورۃ النور کی آیت نمبر 2 سے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں واللاتی یاتین الفاحشۃ آیت منسوخۃ بآیت النور، کہ
حضرت امام جلال الدین سیوطی تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آیت منسوخ ہے سورۃ النور کی آیت سے۔ قلت کہتے ہیں میں کہتا ہوں لا نسخ فی ذالک، اس میں کوئی نسخ نہیں ہے، بل هو ممتد الی الغایتی، بلکہ یہ ایک انتہا تک، غایت تک یہ حکم بیان کیا گیا، اس کو پہنچایا گیا ہے۔ فاما جاءت الغایۃ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان السبیل الموعود کذا و کذا فلا نسخ، تو جب یہ غایت آ گئی، جاءت الغایۃ، جب یہ غایت آ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس راستے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ یہ ہے، تو لہٰذا فلا نسخہ، یہ نسخ نہیں ہے۔ یعنی اب یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا شروع میں کہ متقدمین نے اس کو بھی نسخ میں شمار کیا تھا کہ ایک حکم ایک مدت تک بیان کیا گیا، مثال کے طور پر فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے عفو درگزر برتو یہاں تک کہ اللہ کا حکم نازل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو بھیجے۔ اب یعنی یہ مشرکین کے معاملے میں تھا کہ ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ اختیار کرو، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو پھر قتال کی اجازت دی گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ظلم جن پر کیا گیا قتال کے ذریعے سے ان کو پھر قتال کی اجازت دی گئی، مومنوں کو، مسلمانوں کو۔ اب اس آیت کو ہم منسوخ تو نہیں مانیں گے نا، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انتظار کرنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو، تو لہٰذا یہ حکم ایک مدت تک تھا، اس کے بعد جب دوسرا حکم نازل ہو گیا اب اس پر پھر عمل کرنا لازم ہو گیا۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ خود فرما دیا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ نکال دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ راستہ نکال دیا جو سورۃ النور کی آیت نمبر 2 میں بیان کر دیا، تو لہٰذا یہ آیت بھی منسوخ نہ ہوئی۔ اب اس کے بعد ہے آیت نمبر 11۔ آیت نمبر 11 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، اور یہ لمبی آیت ہے، والہدی والقلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ پوری آیت ہے۔ تو لیکن جو حصہ یہاں پر کہا گیا کہ جو منسوخ ہوا وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور جو حرمت والا مہینہ ہے اس کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اب یہ آیت کریمہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے کس سے؟ اقتلوا المشرکین، مشرکین کو تم قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، یا یہ فرمایا کہ وقاتلوا المشرکین کافہ، تم سب مشرکوں سے لڑو، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ تم سب سے لڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب اس آیت نے منسوخ کر دیا اس کو، مطلب یہ ہے کہ اب حرمت والے مہینے میں لڑا جا سکتا ہے، اس جنگ سے، خون ریزی سے حرمت والے مہینے کی بے حرمتی نہیں ہے، اس میں اجازت ہو گئی، تو لہٰذا یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ کو ہم پڑھتے ہیں، وَمِنَ الْمَائِدَةِ، یعنی سورۃ المائدہ سے یہ آیت ہے، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ الْآیَةُ مَنْسُوخَةٌ بِإِبَاحَةِ الْقِتَالِ فِيهَا، کہ یہ آیت منسوخ ہے قتال کی اجازت کے ذریعے اس مہینے میں، یعنی یہ آیت چونکہ اس میں اجازت نہیں تو لہٰذا جہاں پر اجازت ہو گئی تو لہٰذا وہ یہ آیت اس سے منسوخ ہو گئی۔ اب کیا فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ، قل، تو میں کہتا ہوں، لا ناجد فی القرآن ناسخا لہو، کہ میں نہیں پاتا قرآن پاک میں ناسخ اس کا، یعنی مجھے قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ملی کہ جو اس کی ناسخ ہو، ولا فی السنت الصحیحہ، اور نہ ہی سنت صحیحہ میں، اور کوئی حدیث صحیح میں بھی نہیں ہے۔ ولیکن المعنی، لیکن اس کا جو معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ ان القتال المحرم یکون فی الشہر الحرام اشد تغلیظا، کہتے ہیں کہ جو قتال ہے یہ حرام کیا گیا ہے حرمت والے مہینے میں زیادہ شدید طریقے سے، یعنی زیادہ سخت طریقے سے منع کیا گیا ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخطبۃ، جیسے رسول اللہ نے خطبہ میں فرمایا، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، کہ بے شک تمہارا یعنی مسلمان کا خون اور مال
تم پر حرام ہیں، کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، آج کے تم میں یہ جو مہینہ ہے اس کی حرمت ہے، جس طرح تمہارے شہر کی جو حرمت ہے، یعنی جیسے تمہارے اس دن کی، تمہارے اس مہینے کی اور تمہارے اس شہر کی جو حرمت ہے، اسی طرح ہی مسلمان کا جو خون ہے اور اس کا جو مال ہے وہ اس کی بھی اسی طرح حرمت ہے اور تم پر حرام ہے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ کہنا یہی چاہتے ہیں، یہاں پر بیان یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح مسلمان کا خون اور مال حرام قرار دیا گیا، اس سے ہرگز یہ تو نہیں سمجھا جائے گا نا کہ حرمت والے مہینے میں آپ مسلمان کا خون نہیں بہا سکتے یا مال نہیں چھین سکتے، غصب نہیں کر سکتے، بلکہ پورا سال ہی اس کی حرمت ہے۔ لیکن خاص مہینے کی جو بات کہی ہے وہ اس لیے بات کہی ہے کہ زیادہ برا طریقہ اور برا فعل اور سب سے بڑا گناہ سخت ترین یہ تب بنتا ہے کہ جب حرمت والا مہینہ بھی ہو اور پھر اس میں ایسا غلط کام کیا جائے۔ تو لہٰذا حضرت شاہ ولی اللہ یہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یعنی اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حرمت والا مہینہ ہے اس میں مشرکین سے قتال نہیں کیا جا سکتا، یہ حرام ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ قتال اور خون ریزی تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور اس کی جو حرمت ہے اور جو قباحت ہے یہ اس حرمت والے مہینے میں زیادہ سخت ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور حرمت والے مہینے کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہاں پر بے حرمتی سے مراد اس بات کی طرف اشارہ ہے اور یہ تلقین کی گئی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں اگر کوئی غلط کام کوئی کرتا ہے تو یہ قباحت اور یہ حرمت بہت زیادہ سخت ہے اور زیادہ گناہ کا باعث ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ المائدہ سے، آیت نمبر 11۔ اب اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ سے ہی آیت نمبر 12 ہے۔ اس میں جو آیت ہے پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، پھر اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان آپ فیصلہ کیجئے، اَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ یا ان سے اعراض برتیے، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اگر آپ ان کو ٹال دیں اور ان سے اعراض برتیں تو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا تو وہ بالکل آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ آپ فیصلہ کریں، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف سے فیصلہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ آیت ہے جس کو منسوخ بیان کیا حضرت جلال الدین سیوطی نے۔ اچھا، وہ آیت کون سی ہے جس سے منسوخ کیا گیا؟ یہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42، اور جس سے منسوخ کیا گیا وہ ہے آیت نمبر 49۔ وہ کیا ہے؟ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ تو منسوخ کیسے کیا گیا؟ اب ہم اس عبارت کو پڑھتے ہیں تو حضرت شاہ ولی اللہ کی بات ہم پہ واضح ہوگی۔ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ آیت منسوخ ہے کس سے؟ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس آیت سے۔ قُلْتُ کہتے ہیں کہ معنی ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ ان اخترت الحکم فاحکم بما انزل اللہ، کہ اگر آپ فیصلے کو اختیار کریں، یعنی اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، ولا تتبع اہواءہم اور ان کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ فالحاصل تو نتیجہ کیا ہے؟ حاصل اس کا یہ ہے کہ انہو لنا کہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ان نترک اہل الذمتی کہ ہم اہل الذمہ کو چھوڑ دیں، ان یرفعوا القضیۃ الی زعمائہم کہ وہ اپنے مسئلے کو اپنے زعماء کے پاس، اپنے لیڈر کے پاس، اپنے پیشواؤں کے پاس وہ لے جائیں، فیحکموا بما عندہم اور پھر وہ فیصلہ کریں
جو ان کے نزدیک ہے فیصلہ، یعنی اپنے مذہب کے مطابق، وَلَنَا أَن نَحْكُمَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم فیصلہ کریں اللہ کے اس کے مطابق جو اللہ نے ہم پر نازل کیا۔ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں کوئی ناسخ اور منسوخ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا پہلی آیت میں، وہ یہ فرمایا کہ اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو پھر ان میں فیصلہ کر دو، یا ان سے پھر اعراض برت لو۔ اعراض برتنے سے مراد یہ ہے کہ پھر ان کے معاملے کو چھوڑ دو کہ وہ اپنے کسی پیشوا کے پاس، اپنے کسی رہنما کے پاس لے کر جائیں، یہ فرمایا۔ یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ پہلے تو فیصلہ آپ ان کی کتابوں کے مطابق یا ان کی مرضی کے مطابق کریں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ نہیں، اب آپ نے فیصلہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق اور حکم کے مطابق کرنا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جو مطلب لیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصل یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اگر آپ فیصلہ کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے، ان سے اعراض برتیں گے، تو واضح بات ہے پھر وہ اپنے کسی پیشوا کے پاس جائیں گے، پھر ٹھیک ہے، پھر وہ جو فیصلہ کریں کرتے رہیں۔ تو وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر ان کے درمیان انصاف سے آپ فیصلہ کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا کہ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اسی بات کا ہی بیان ہے۔ یہ جو اعراض کی بات کی گئی، تو اعراض سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ یعنی یا تو فیصلہ ان کے جو ان کی مرضی منشا ہے یا ان کی اپنا مذہب ہے، اپنا عقیدہ ہے، اس کے مطابق آپ فیصلہ کر دیں، یا پھر آپ ان کے اس عقیدے کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ یہ مراد نہیں ان کے قانون کے مطابق آپ فیصلہ نہ کریں۔ یعنی آپ کے پاس یہ دو راستے ہیں، یا تو ان کے قانون کے مطابق فیصلہ کر دیں، یا آپ ان کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اعراض برت لیں۔ یہ نہیں مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فیصلہ کریں گے تو واضح بات ہے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ہاں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ ان سے اعراض برت لیں، اب وہ اپنا مسئلہ اپنے پیشوا کے پاس لے کر جائیں اور وہ اپنے طریقے کے مطابق ان کے مسئلے کو حل کر دیں اور ان کے قضیے کو نپٹا دیں۔ یہ ہے یہاں مراد، تو لہٰذا یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہے۔ اب اس سے آگے ہے سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ سب سے پہلے آیت کی تلاوت ترجمہ، سورۃ مائدہ آیت نمبر 106۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، کہ تم میں جو گواہی کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، اذا حضر، یعنی جب گواہ مقرر کرنے ہوں، کس وقت کہ جب اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آئے، تو حین الوصیت، اور پھر اس وقت وصیت بھی کرنی ہو، تو اثنان ذوا عدل منکم، تو پھر تم اپنے میں سے دو گواہ کو مقرر کر لو۔ دو گواہ یہاں پر اپنے میں سے، منکم اپنے میں سے، او آخران من غیرکم، یا دو گواہ اپنے غیر سے۔ اب یہ فرمایا او آخران من غیرکم، یا اپنے غیر سے۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ بھئی یہ منسوخ ہو گئی، کس آیت سے منسوخ ہوئی؟ وہ آیت ہے سورۃ طلاق کی، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، کہ اپنے میں سے دو گواہوں کو تم مقرر کرو جو عادل گواہ ہیں۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ منسوخ نہیں ہے آیت۔ کیسے منسوخ نہیں؟ اب عبارت پڑھتے ہیں، قولہ تعالی او آخران من غیرکم، یا اپنے علاوہ دو گواہ مقرر کر لو اپنوں میں سے کے علاوہ، یعنی جو غیر رشتہ دار ہیں یا غیر مسلم ہیں، جو بھی یہاں مراد لیا گیا۔ منسوخ کس سے ہے؟ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، کہ تم دو گواہ مقرر کرو عدل والے اپنے میں سے۔ قلت، کہتے ہیں کہ قال احمد بظاہر الآیت ومعناها عند غیرہ، یہاں پر یہاں احمد سے مراد حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ جب سفر میں مسلمان گواہ نہ مل سکیں تو پھر کسی غیر مسلم کو بھی گواہ بنانا جائز ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ قال احمد بظاہر الآیت، کہ امام احمد بن حنبل
ظاہر آیت کے قائل ہیں کہ واضح بات ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو وہاں پر مسلمان آپ کو ملے گا یا مسلمان نہیں ہوگا۔ اگر مسلمان 2 گواہ مل جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہیں تو پھر آپ 2 غیر مسلم کافر گواہ آپ مقرر کر سکتے ہیں۔ ومانا عندہ غیرہ، اور جو امام احمد کے علاوہ ہیں ان کے نزدیک کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ او آخرانی من غیر اقاربکم، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رشتہ داروں کے علاوہ 2 ہوں تو ان کو بھی مقرر کیا جا سکتا ہے۔ فیکونان من سائر المسلمین، لیکن وہ دونوں ہوں گے مسلمانوں میں سے۔ اب یہ معنی بالکل مختلف ہو گیا۔ یہ معنی بالکل یعنی مختلف ہو گیا۔ اب یہ بات یہاں سے سمجھ آئی کہ حضرت شاہ ولی اللہ یہاں پہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ او آخرانی من غیرکم سے مراد، یعنی یہ کہنا کہ چونکہ یہاں پر ذکر ہے کہ تم اپنے علاوہ کسی کے رشتہ داروں کے علاوہ گواہ مقرر کر لو، تو اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ کس آیت سے؟ کہ تم اپنے میں سے ہی 2 گواہوں کو مقرر کرو۔ اس کے ذریعے سے سورۃ الطلاق کی جو آیت نمبر 2 ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 میں او آخران من غیرکم کا جو حکم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں بنتی، یعنی اس سے مراد او آخران من غیرکم سے مراد یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بیان کر دیا، ذوا عدل منکم تم میں سے یا غیر رشتہ دار، ان دونوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 میں بیان کیا، اور سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 میں صرف اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو بیان کر دیا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ نے امام احمد بن حنبل کے ہی قول کو لیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے، اور اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے جو یہ بات بیان کی ہے کہ ان کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں اگر مسلمان گواہ نہ مل سکیں تو وہاں پر کافر کو گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور جو باقی آئمہ ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاملے میں یعنی کافر کو گواہ تو نہیں بنایا جا سکتا کسی صورت بھی، لیکن اس آیت کو منسوخ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آیت کی جو توجیہ بیان کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ غیرکم سے مراد غیر مسلم مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان مراد ہیں کہ جو وصیت کرنے والے کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ یہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے مذہب کے مطابق یعنی انہوں نے خاص طور پر اسی بات کو یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب اس سے آگے آیت نمبر ہے جی 14 پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی مومنین کو قتال پہ آپ راغب کریں، ابھاریں۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں، یغلبوا 200 تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا، اور اگر ہیں تم میں سے 100 تو وہ غالب آئیں گے 1000 پر کافروں پر۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ یہ جو قوم ہے یہ سمجھتی نہیں ہے۔ اب یہ آیت منسوخ کی گئی، یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 ہے 65، اور اس کو منسوخ کیا گیا آیت نمبر 66 سے۔ وہ کیا ہے؟ الآن خفف اللہ عنکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اب تم سے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور وہ جانتا ہے کہ بے شک تم میں کمزوری ہے۔ فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، اور اگر ہے اب تم میں سے 100 صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر ہے تم میں سے 1000 تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی پہلے
10 گنا تھا، اب 2 گنا کر دیا۔ اب یہ کہا گیا کہ یہاں پر دیکھیں کہ 20 کو غالب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ 200 پر اور 100 کو 1000 پر، لیکن دوسری آیت میں کیا بیان کیا کہ 100 کو 200 پر اور 1000 کو 2000 پر، یعنی تعداد کم ہو گئی۔ اب اس کو ناسخ سمجھا گیا آیت نمبر 66 کو 66 کو، اور آیت نمبر 65 کو منسوخ خیال کیا گیا، جبکہ اگر دیکھا جائے تو بالکل ایک مفہوم واضح ہے، دونوں کا زمانہ اور دونوں کی حالت مختلف ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب سابقون الاولون تھے، پہلے مسلمان تھے، کہ ان کی پھر حالت یہ تھی کہ وہ 20 تھے تو وہ 200 پر بھاری تھے، اور اگر وہ 100 تھے تو وہ 1000 پر بھاری تھے، یعنی اپنی ایمانی قوت کی بنیاد پر۔ اور دوسرے میں پھر جب وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ اسلام لائے سابقون الاولون کے بعد، پھر وہ ایک کمزوری پیدا ہوئی یعنی ایمانی کیفیت میں، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ 100 200 پر اور 1000 2000 پر۔ ایک تو یہ معنی ہو گیا۔ دوسرا اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ثابت قدمی کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا اور ان کو دلاسا دیا اور ان کو حوصلہ اللہ پاک نے یہاں پر دیا، تو اس لیے یہ فرمایا۔ اور ایک تیسرا معنی یہاں پر یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جب سرمایہ زیادہ تھا، اسلحہ تھا اور تعداد زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ 20 200 پر اور 100 1000 پر۔ لیکن جب اسلحہ نہیں تھا، تعداد کم تھی، کمزوری تھی، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو 100 ہیں، اور یا جو الفاظ ہیں اللہ نہ خفف اللہ عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم سے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ 100 200 پر اور 1000 2000 پر، تو لہٰذا یہ منسوخ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس آیت کو حضرت شاہ ولی اللہ منسوخ کہہ رہے ہیں۔ قولہ تعالی ان یکن منکم 20 صابرون، یہ جو ابھی آیت سورۃ الانفال کی 65 ہے، وہ منسوخ ہے کس سے؟ بعدہا، اپنے بعد سے، یعنی جو آیت نمبر 66 ہے اس سے منسوخ ہے۔ قلت ہی کما قال منسوخۃ، کہتے ہیں یہ منسوخ ہے جیسا کہ کہا علامہ جلال الدین سیوطی نے، یہ وہ منسوخ ہے، حالانکہ یہ بھی منسوخ نہیں بنتی، کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے، ان دونوں کا زمانہ مختلف ہے۔ جیسے ایمانی قوت میں کمی بیشی ہوئی، اس کو یہاں پر بیان کر دیا گیا، یا اس میں آلات کی، اسلحہ کی تعداد کی کمی اور زیادتی ہوئی، اسی حساب سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 65 اور 66 میں اس کو بیان کر دیا۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے آیت نمبر 15۔ آیت نمبر 15 پہ ہی انشاءاللہ ہم آج کا سیشن مکمل کریں گے، اس کے بعد باقی 5-6 آیتیں رہ جائیں گی، وہ پھر آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اب جو آیت نمبر 15 ہے وہ میں پوری تلاوت کرتا ہوں۔ وہ ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ تم نکلو خفافا وثقالا، ہلکے ہو کر، یا ثقالا یا بوجھل ہو کر، باموالکم وانفسکم وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یہ آیت کریم۔ اچھا، کہا جاتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نکلو ہلکے ہونے کی حالت میں، اب اس کا خفافم وثقالن کا جو معنی ہے اس کا تعین ہے، اسی پر ہی سارا سوال اٹھتا ہے۔ اب یہ جو کہا کہ نکلو تم ہلکے یا بوجھل ہو کر، تو کہتے ہیں کہ یہاں تو سب کو حکم دیا گیا کہ ہر صورت میں تم نکلو، یعنی خفاف سے مراد لیا جائے کہ تندرست ہو، جوان ہو، طاقتور ہو، اس حالت میں نکلو۔ ثقالن، تم بیمار ہو، بوڑھے ہو، کمزور ہو، جو بھی حالت ہے تمہاری اس میں نکلو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں بلا تفریق اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم سب نکلو۔ لیکن اب اس کو منسوخ کس سے کیا گیا؟ منسوخ کیا گیا کہ ایک آیت ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً،
ایک تو یہ آیت ہے، دوسری پھر آیات عذر ہیں، یعنی جن میں اللہ تعالیٰ نے ان وجوہات کو بیان کیا کہ جن وجوہات اور جن عذر کی بنیاد پر جہاد کے لیے نہ نکلنے کی اجازت دی گئی۔ ان آیات کے ذریعے سے علامہ سیوطی نے کہا کہ بھئی یہ منسوخ ہے، یہ آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 41 منسوخ ہے۔ اچھا، اب سورۃ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے جس سے منسوخ کر رہے ہیں۔ ایک آیت یہ ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً کہ مومنوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ سب کے سب نکل پڑیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہا کہ بھئی پہلے کہا کہ سب کے سب نکلو، یہاں پر اب استثناء کر دیا، یا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجازت دے دی کہ بھئی سب کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک اور آیت ہے آگے جس سے کہا کہ یہ منسوخ ہو گئی آیت، وہ ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 17 لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج کہ نابینا پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جہاد کے لیے نہ نکلے بے شک، ولا علی الاعرج حرج اور اسی طرح جو معذور ہے اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المریض حرج اور جو بیمار ہے مریض ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ اس آیت نے بھی سب کے سب نکلو اس کو منسوخ کر دیا۔ اور تیسری جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، یہ طویل آیت ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 91 اور 92۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ضعیفوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، اور نہ مریضوں پر ہے اور نہ ان پر ہے کہ جو خرچہ جن کے پاس نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہ ہیں، مخلص ہیں۔ اور اسی طرح کہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں سواری دے دیں، آپ کہتے ہیں بھئی میں تمہیں کہاں سے سواری دوں، تو پھر وہ پلٹتے ہیں، واپس جاتے ہیں روتے ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آج ہم خرچ کرتے اور ہم جہاد میں شریک ہوتے۔ تو ان سب کو کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول کیا ہے اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر یہ جہاد میں شریک نہیں ہوتے۔ اب ان تمام آیتوں سے منسوخ کہتے ہیں کہ کر دیا گیا اس آیت کو انفروا خفافا وثقالا۔ حالانکہ اب حضرت شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں، اس عبارت کو پڑھتے ہیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ کہتے ہیں قولہ تعالی انفروا خفافا وثقالا منسوخۃ بآیات العذر، آیات عذر کے ذریعے سے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ ویا قولہ تعالی لیس علی الاعمى حرج، وہ آیت ہم پڑھ آئے ہیں۔ الآیہ وقول تعالی لیس علی الضعفاء، وہ آیت بھی ہم نے پڑھ لی سورۃ توبہ کی۔ یہ دو آیتیں اور 7 قول کے اللہ تعالیٰ کے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ کہ مومنوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل جائیں۔ اب یہ 3 مقامات ہیں جو میں نے ابھی پڑھ کر آپ کو سنائے کہ جس سے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ان 3 آیتوں کے ذریعے سے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قلت خفافاً کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو خفاف ہے نا اس سے مراد کیا ہے، اے ما اقل ما یتعطى به الجہاد من مرکوب وعبد للخدمت ونفقت یقنع بها۔ کہتے ہیں خفاف سے مراد یہ ہے کہ جہاد میں جو سامان انسان لے کر جاتا ہے نا، وہ جیسے سواری ہے اور غلام ہے خدمت کے لیے، یا نفقہ ہے خرچہ ہے کہ جس پر انسان قناعت کرتا ہے، تو خفاف سے مراد یہ ہے کہ اس کا کم ہونا، تھوڑا ہونا، ایک مراد۔ اچھا، ثقال سے مراد کیا ہے، ای مع الخادم الکثیرین، ثقال سے مراد یہ کہ زیادہ کثرت سے خادموں کا ساتھ ہونا، والمراکب الکثیرتی اور بہت سی سواریوں کا ہونا۔ تو فلا نسخہ، تو کہتے ہیں یہ نسخ نہیں ہے، یہ منسوخ نہیں ہے، یعنی خفاف اور ثقال کا مطلب بیان کر دیا کہ خفاف کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نکلو، حالت خفاف اور ثقال میں اس سے مراد یہ ہے کہ خفاف سے مراد ہے کہ بے شک تمہارے پاس تھوڑا سا سامان ہو اور زیادہ سواریاں نہیں ہیں، زیادہ اسلحہ نہیں ہیں اور زیادہ کوئی خدمت گزار نہیں ہے اور زیادہ نفقہ نہیں ہے، پھر بھی جہاد کے لیے نکلو۔ اور ثقال سے مراد یہ ہے کہ بے شک تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ خادم ہیں، زیادہ سے زیادہ سواریاں ہیں، تو پھر بھی تم نکلو۔ یعنی یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے، یہاں اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھئی تم کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے وہ بھی نکلے، جو تندرست ہے وہ بھی نکلے، یہ مراد ہرگز نہیں ہے اس سے۔
اس سے مراد یہ ہے کہ جو اسلحہ ہے، جو سواری ہے، جو خادم ہیں، جو خرچہ ہے، یہ تمہارے پاس کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں نکلنا ضرور چاہیے، یہ یہاں پر بیان کیا۔ تو لہٰذا وہ جو یہ کہا گیا کہ جو مریض ہے، جو نابینا ہے، جو معذور ہے، وہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ نہ نکلے، تو لہٰذا اس آیت نے یا ان سے متعلق جو اس مضمون سے متعلق آیتیں ہیں، انہوں نے اس آیت نمبر 41 سورۃ توبہ کو منسوخ کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اس کا مطلب ہی بالکل مختلف ہے۔ لیس النسخ متعینا او نقول، کہتے ہیں یا ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو نسخ ہے یہ متعین نہیں ہے، نسخ اس کا متعین نہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ جب دشمن پل پڑے گا، جب حملہ کر دے گا، تو واضح بات ہے کہ پھر کوئی شخص جس طرح کا بھی ہوگا وہ اپنا دفاع کرنے کی پوری کوشش کرے گا، کہ جس طرح انسان جب جہاد کا وقت ہوتا ہے یا سرحد پہ جب دشمن حملہ کر دیتا ہے تو پھر سویلین جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پھر فوری ٹریننگ دے کر جنگ میں بھیجا جاتا ہے ان کو لڑنے کے لیے۔ تو ایسے اگر حالات ہوں گے تو واضح بات ہے پھر اگر کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی بوڑھا ہے، نوجوان ہے، تو پھر یہی کوشش ہوگی کہ بھئی دفاع کیا جائے، اپنی جان کو قربان کیا جائے اور دشمن کو روکا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک مفہوم اس کا یہ بھی نکلتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت شاہ ولی اللہ کے اب تک جو ہم نے پڑھا 15 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اب تک، ان 15 میں سے ایک آیت ہے کہ جس کو حضرت شاہ ولی اللہ نے ابھی تک منسوخ مانا ہے، اور وہ آیت بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر اس میں تھوڑا سا تعمق کیا جائے اور غور و خوض کیا جائے، تدبر کیا جائے، تو وہ آیت بھی پھر منسوخ نہیں رہتی، وہ منسوخ نہیں ہے۔ اس کی دونوں آیتوں کا زمانہ اور حالت اس کی بالکل مختلف ہے جس کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ آیت نمبر 16 سے ہم شروع کریں گے، وہ سورۃ النور کی آیت ہے، اس کا آغاز ہوگا، اور امید ہے کہ ہم آئندہ سیشن میں نسخ کی بحث کو ہم مکمل کر لیں گے، اور پھر نسخ کے بعد انشاءاللہ تعالی اسباب نزول کو پھر ہم پڑھیں گے۔